بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نور اسلام چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 6 عاشقان رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کے واقعات بیان کریں گے، جن کو دھوکے بازی اور وعدہ خلافی کی وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا۔ دوستو، یہ المناک واقعہ 4 ہجری میں صفر کے مہینے میں پیش آیا۔ اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین کے 3 قبیلے تھے، بنی حذیل، عزل اور قارہ، جن کی سازش اور غداری سے یہ سانحہ رونما ہوا۔ ان قبائل کے چند آدمی جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ اسلام لا چکے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ برائے مہربانی ہمارے ساتھ چند افراد بھیج دیجئے تاکہ ہمیں قرآن پڑھا دیں اور دین سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کو جو تعلیمات اسلامیہ سے اچھی طرح باخبر تھے، اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ ان صحابہ کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت زید، حضرت خبیب، حضرت مرسد، حضرت عبداللہ، حضرت خالد اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت عاصم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغی مہم کا امیر مقرر فرمایا اور جو لوگ انہیں لینے آئے تھے ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ جب یہ لوگ اپنے قبائل میں پہنچے تو انہوں نے بدترین بدعہدی اور دھوکہ بازی کا مظاہرہ کیا اور مبلغین کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ محاصرہ کرنے والوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنے افراد کا مقابلہ کرنا 6 آدمیوں کے بس کی بات نہ تھی، مگر پھر بھی ان بہادروں نے ہمت نہ ہاری اور مقابلے پر ڈٹ گئے۔ جب محاصرہ کرنے والوں نے ان کو لڑنے مرنے پر آمادہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ دوستو، ان 6 صحابہ میں سے 3 صحابہ نے ان کے وعدے پر اعتبار کر لیا، جن کے نام حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، مگر حضرت عاصم اور دوسرے 2 افراد نے شہادت کو ترجیح دی۔ حضرت عاصم نے فرمایا کہ میں کسی مشرک کے وعدے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر تیر چڑھایا اور پھینک دیا۔ ان کے پاس 7 تیر تھے اور وہ ایسے زبردست نشانہ باز تھے کہ ان کا ہر تیر ٹھیک اپنے ہدف پر لگتا تھا۔ چنانچہ 7 تیروں سے انہوں نے دشمن کے 7 خاص آدمی مار گرائے اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک جام شہادت نوش نہ فرما گئے۔ ان کے 2 ساتھی بھی شہادت پا گئے۔ جن 3 آدمیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، یعنی حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ، ان کی شہادت کی کہانی پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کے وعدوں پر اعتبار نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ حضرت عاصم اور ان کے 2 ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے تھے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ ابھی سے وعدہ خلافی کر رہے ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی، ان کو مارا پیٹا اور زمین پر گھسیٹا، مگر وہ کسی طرح بھی ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے۔ آخرکار آپ کو بھی اسی جگہ پر شہید کر دیا گیا۔ اب صرف 2 قیدی رہ گئے تھے، ان کو ظالموں نے مکہ میں لا کر 50 اونٹوں کے عوض بیچ دیا۔ دوستو، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا خریدار امیہ کا بیٹا صفوان تھا اور حضرت خبیب کو خریدنے والے حرس کے بیٹے تھے۔ حرس اور امیہ دونوں بدر میں مارے گئے تھے۔ اب ان کے بیٹے نہتے قیدیوں کو قتل کر کے آتش انتقام سرد کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خبیب اور حضرت زید مختلف مقامات پر قید کیے گئے۔ حضرت خبیب موہب کے گھر قید کیے گئے تھے۔ موہب اور اس کی اہلیہ معاویہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے ان کی زبانی حضرت خبیب کے چند ایمان افروز واقعات منظر عام پر آ گئے۔ معاویہ نے بیان کیا کہ قید کے دوران تہجد کے وقت خبیب ایسی پرسوز لے میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے کہ جہاں تک ان کی آواز پہنچتی تھی سامعین کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو جاتے تھے اور خواتین پر انتہائی دقت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں نے خبیب سے کہا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا ضرورت تو کوئی نہیں
نہیں، البتہ میری 3 خواہشیں ہیں، اگر پوری کر سکو تو۔ ایک تو یہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت مجھے نہ کھلانا، دوسری یہ کہ پینے کے لیے مجھے صاف اور میٹھا پانی دینا، تیسری یہ کہ جب میرے قتل کا فیصلہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ معاویہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان باتوں کا خیال رکھا کرتی تھی، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو فلاں دن قتل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں نے آپ کو اطلاع دے دی، مگر اللہ کی قسم اس اطلاع سے ان کے چہرے پر ذرہ برابر پریشانی کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ قتل کی تاریخ کا علم ہونے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ دوستو، آخر قتل کا مقررہ دن آ پہنچا۔ مقام اعلان کیا گیا کہ جس کا بھی کوئی رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا ہو وہ اپنا اسلحہ لے کر آئے اور قیدیوں کے قتل میں حصہ لے۔ مقام شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کا قریبی یا دور کا رشتہ دار بدر میں مارا نہ گیا ہو، اس لیے اس اعلان کو سنتے ہی اہل مکہ تلواریں، نیزے، بھالے اور برچھیاں لیے اکٹھے ہو گئے اور پابندے سلاسل قیدیوں کو مقتل کی طرف لے کر روانہ ہو گئے، جہاں صلیب گاڑ کر مقتل سجایا جا چکا تھا۔ قیدی مقتل پہنچا دیے گئے اور ان کو سولی پر لٹکانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے تھوڑی سی مہلت دو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے اجازت دے دی تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں، پھر ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، دل تو مزید نماز پڑھنے کو چاہتا تھا، مگر اس خیال سے صرف 2 رکعت پر اکتفا کیا ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور وقت گزاری کے لیے طویل نمازیں شروع کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سولی پر چڑھانے سے پہلے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگر تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا، مگر انہوں نے اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور کہا جب اسلام ہی نہ رہا تو پھر جان کو باقی رکھ کر کیا کریں گے۔ آخر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور مختلف ہتھیاروں کی تیز اور نوکدار انیوں سے ان کا جسم چھیدا جانے لگا۔ اس ہولناک ظلم و تشدد سے دم نزا قریب آ گیا۔ اس وقت بڑی حسرت سے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس پیغام رسانی کا کوئی انتظام نہیں، اب تو ہی اپنے محبوب کو میرے حال سے آگاہ کرنا اور ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس وقت جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام یا خبیب، پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا استشہد خبیب، خبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوستو، حضرت خبیب کے بعد بے گناہی کے دوسرے اسیر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ ایک منہ پھٹ نے کہا اب تو بہت جی چاہتا ہوگا تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سولی پر لٹکا دیا جاتا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا اپنی جان کے عوض مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا ہی چبھ جائے۔ ابو سفیان نے کہا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، واللہ میں نے ایسی شدید محبت کہیں نہیں دیکھی۔ آخر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اذیتیں دے دے کر شہید کر دیے گئے۔ آپ کی زبان سے ادا ہونے والا آخری جملہ اللہ اکبر تھا۔